آج ہم کچھ ایسے ذرائع پر بات کر رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ کرکٹ کی دنیا خاص طور پر پاکستان میں کیسے مختلف سمتوں سے ایک طرح سے دباؤ میں ہے۔ جی بالکل، اور اس میں صرف میدان کی بات نہیں ہے، کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی، ٹیم سلیکشن، کارکردگی، یہاں تک کہ سیاست اور سائبر دنیا کی باتیں بھی شامل ہیں۔ تو ذرائع میں کیا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اداکارہ عنایا خان اور راشد خان کے مبینہ رابطے کی خبر ہے، پھر نسیم شاہ کے انتخاب پر تنویر احمد کے کافی سخت سوالات ہیں۔ اچھا، قومی کرکٹرز کے لیے سکلز کیمپ بھی شروع ہوا ہے۔ ایک T20 میچ کا ایک ناپسندیدہ ریکارڈ ہے، اور وہ ایک پاکستانی وزیر کا IPL میچ پر سائبر حملے کا دعویٰ بھی ہے۔ کافی کچھ ہے واقعی۔ تو آئیے ان سب معاملات کو تھوڑا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ عنایا خان اور راشد خان والا معاملہ کیا ہے؟ جی، عنایا خان کا دعویٰ ہے، جیسا کہ ذرائع بتا رہے ہیں، کہ افغان کرکٹر راشد خان نے ان سے رابطہ کیا، سوشل میڈیا پر، سنیپ چیٹ پر۔ اچھا، رابطہ کیسے ہوا؟ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے، ہاں، اور دعوے کے مطابق تصاویر مانگیں، کرکٹ پر بھی بات ہوئی، اور ذرائع میں یہ بات بھی آئی ہے کہ راشد خان کی تو مبینہ طور پر اکتوبر 2023 میں کابل میں شادی بھی ہو چکی ہے۔ اوہ، تو یہ یعنی دکھاتا کہ کیسے شوبز اور کھیل کی دنیا جڑی ہوئی ہیں، اور کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی کیسے فوراً خبر بن جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ ان پر ایک ایکسٹرا پریشر بھی ڈالتا ہوگا۔ یقیناً۔ اچھا، یہ تو ہوئی ذاتی زندگی کی بات۔ اب آتے ہیں قومی ٹیم کے انتخاب پر، جو گرما گرم بحث چل رہی ہے۔ تنویر احمد، سابق فاسٹ بالر، وہ نسیم شاہ کے انتخاب پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ جی، اور صرف سوال نہیں بلکہ کافی سخت تنقید ہے۔ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ PSL 10 میں نسیم شاہ کی پرفارمنس وہ کچھ خاص نہیں تھی۔ کیا اعداد و شمار تھے؟ 10 میچوں میں صرف 9 وکٹیں تھیں، اور اکانومی ریٹ بھی 9.30 کا، کافی زیادہ ہے T20 کے لحاظ سے۔ ہاں، اور فٹنس کے بھی تو ایشوز تھے ان کے۔ بالکل۔ تو تنویر احمد کا کہنا ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود ٹیم میں کیوں شامل کیا گیا؟ بلکہ ان کا الزام اس سے بھی آگے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیکشن میرٹ پر نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، تو پھر کس بنیاد پر؟ ان کے بقول اسلام آباد یونائٹڈ سے تعلق کی بنا پر، کیونکہ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ وہ بھی تو اسی فرنچائز سے وابستہ ہیں۔ اوہ، یہ تو سیدھا الزام ہے پھر۔ جی، اور انہوں نے میر حمزہ جیسے ان فارم بالرز کو نظر انداز کرنے کی بات بھی کی ہے۔ اور نسیم شاہ بنگلہ دیش سیریز میں کھیلے تھے؟ ذرائع کے مطابق اسکواڈ میں تو تھے، لیکن کوئی میچ نہیں کھیلا۔ تو اس سے ظاہر انتخاب کے معیار پر سوال تو اٹھتا ہے۔ ٹھیک، تو ایک طرف یہ سلیکشن پر سوالات ہیں، کارکردگی پر بحث ہے، لیکن دوسری طرف بہتری کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، جیسے یہ سکلز کیمپ کا ذکر آپ نے کیا۔ جی ہاں، لاہور میں 15 قومی کرکٹرز کے لیے یہ کیمپ شروع ہوا ہے۔ اس میں بابر اعظم، محمد رضوان، نسیم شاہ، یہ سب شامل ہے۔ کیمپ میں ہو کیا رہا ہے؟ فیلڈنگ ڈرلز ہیں، بیٹنگ پر خاص توجہ ہے، بیٹنگ کوچ حنیف ملک کی نگرانی میں، اور جم سیشنز وغیرہ بھی ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ اصل میں یہ 3 مرحلوں میں ہے۔ پہلا ابھی چل رہا ہے، دوسرا 23 جون سے، اور تیسرا پھر 30 جون سے شروع ہوگا۔ تو یہ کوشش ہے کہ کھلاڑیوں کی سکلز بہتر ہوں، خاص طور پر اس ساری تنقید کے بعد؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ کوشش تو اچھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس سے وہ فرق پڑے گا جس کی امید کی جا رہی ہے؟ کیا یہ میرٹ والے سوالوں کا جواب بن پائے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، پاکستان سے باہر نکل کر بین الاقوامی کرکٹ کو دیکھیں تو وہاں بھی کھلاڑیوں پر پریشر کم نہیں۔ آئرلینڈ کے لیام مکارتھی، اوہ ہاں، ان کے لیے تو ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرا T20 بہت ہی مایوس کن رہا۔ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے T20 انٹرنیشنل تاریخ کا دوسرا مہنگا ترین سپیل کر دیا۔ دوسرا مہنگا ترین؟ کتنے رنز دیے؟ 4 اوورز میں 81 رنز، اور کوئی وکٹ بھی نہیں ملی۔ 82 رنز 4 اوور میں؟ جی، 81 رنز، اور یہ کسی بھی ٹیسٹ کھیلنے والے ملک کے بالر کا T20I میں سب سے مہنگا سپیل ہے۔ باپ رے! 11 چوکے اور 5 چھکے پڑے ان کے اوورز میں۔ اوہو! اور اسی میچ میں ویسٹ انڈیز نے 256 رنز بنا ڈالے، جو ان کا اپنا دوسرا سب سے بڑا T20I اسکور ہے۔ تو سب سے مہنگا اسپیل کس کا ہے ویسے؟ وہ گیمبیا کے موسا جوبارٹے کا ہے، 93 رنز دیے تھے انہوں نے، لیکن ماکارتھی کا ریکارڈ ٹیسٹ نیشنز میں سب سے برا ہے۔ یہ T20 کی بے رحمی ہے بس۔ واقعی۔ اچھا، اب آخر میں وہ ایک کافی حیران کن دعویٰ ہے جو کرکٹ کو سیاست اور ٹیکنالوجی سے جوڑ رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف، جی، انہوں نے قومی اسمبلی میں بیان دیا،
اور دعویٰ یہ کیا کہ مبینہ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستانی سائبر حملہ آوروں نے IPL یعنی انڈین پریمیئر لیگ کے ایک میچ کے دوران فلڈ لائٹس بند کر دیں۔ فلڈ لائٹس بند کر دی سائبر حملے سے؟ یہی ان کا دعویٰ ہے۔ اب یہاں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ ایک سیاسی تقریر میں کی گئی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان میں اس دعوے کی کوئی تکنیکی تفصیل، کوئی ثبوت یا کوئی آزادانہ تصدیق نہیں ہے۔ یعنی صرف بیان ہے؟ جی بالکل، ہم صرف وہ رپورٹ کر رہے ہیں جو ذرائع میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ گئی۔ تو آج ہم نے کافی مختلف چیزیں دیکھیں، شوبز اور کرکٹ کا کنیکشن، ٹیم سلیکشن پر سخت سوالات، پھر بہتری کے لیے کیمپس، ایک انٹرنیشنل میچ میں خراب کارکردگی کا ریکارڈ، اور آخر میں یہ سائبر جنگ کا ایک عجیب و غریب دعویٰ۔ بالکل، اور یہ سب ملا کر ایک تصویر بنتی ہے۔ ایک طرف کھلاڑیوں کی پرفارمنس، ان کے انتخاب، ان پر کتنی زیادہ اسکروٹنی ہے، اور دوسری طرف ان کی سکلز بہتر کرنے کی کوششیں۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کیمپس اور ٹریننگ واقعی ان بنیادی مسائل کا حل ہیں جو میرٹ اور شفافیت کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں؟ یا پھر کھیل کی دنیا میں اب دوسری چیزیں جیسے سیاست، ٹیکنالوجی یہ زیادہ اہم ہوتی جا رہی ہیں؟ یہی تو غور طلب بات ہے کہ کھیل اب صرف کھیل رہا ہے یا اس میں بہت کچھ اور بھی شامل ہو گیا ہے۔ یہ سوچنے کی